عمل کے بغیر علم گمراہی ہے۔ کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں، مکمل درخت ہوتے ہیں۔ غصہ کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے، اعتراض ہمیشہ دلیل سے کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، دولت ہضم نہ ہو تو فیشن شروع۔ فکر دل میں ہونی چاہیے، لفظوں میں نہیں۔ غصہ لفظوں میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، چاہے ساری دنیا ہی کیوں نہ کر رہی ہو۔ عورت کی عزت کا واحد محافظ اسلام ہے۔ ساتھ وہاں تک، مطلب جہاں تک تمہارے ماں باپ کے ساتھ سلوک وہ کہانی ہے جو لکھتے تو تم خود ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ بعض رشتوں کے نام نہیں ہوتے بلکہ مقام ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مٹ جاتے ہیں اوروں کو مٹانے والے، لاش کہاں روتی ہے، روتے تو ہیں دفنانے والے۔ اللہ پاک سے محبت کرنے والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پاک کی رضا میں ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ گفتگو میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن خاموشی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو جیت لگے تو سمجھ لیں کہ آپ خود گرے ہوئے انسان ہیں۔ خواہش بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے اور صبر غلام کو بادشاہ۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے، اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ صرف آپ کے ہیں، اور یہ یقین وہ سب کو دلاتے ہیں۔ بچوں، ایسے شخص سے جو آج تمہاری ان صفات کی تعریف کرتا ہے جو تم میں موجود نہیں، کل تم پر ان برائیوں کا الزام دھرے گا جو تم میں موجود ہی نہ ہو۔ علم ہونے کے باوجود جاہل سے بحث کرنا انتہا درجے کی جاہلیت ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے۔ جو شخص علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، وہ اس مریض کے مانند ہے جو دوا تو رکھتا ہے، استعمال نہیں کرتا۔ کھوئی ہوئی چیز کا بدل مل جائے گا، لیکن اگر اللہ کو کھو دے تو پھر کوئی بدل نہیں۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں، احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ غصہ کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ کچھ لوگ فقط اس لیے بڑے کہلاتے ہیں کہ وہ پہلے پیدا ہو گئے، اصل بڑا تو وہ ہے جو کردار و ذمہ داری سے اپنا بڑا ہونا ثابت کرے۔ اعتبار سوچ کر کرنا۔ دوست ممکن نہیں ہر جگہ ہم ہی ملے۔ ویسے تو انسان خاک ہے، مگر لفظوں میں آگ لیے پھرتے ہیں۔ اگر عبادت کا اثر مسجد کے باہر معاملات میں نہ آئے تو آپ کی عبادت عبادت نہیں، ایک عادت رہے۔ جس سال کا آغاز جمعہ سے ہوگا وہ سال انشاءاللہ خوبصورت ہوگا۔ انسانوں کا میلہ ہے لیکن ہر انسان اکیلا ہے۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈرے۔ تقویٰ یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی تیرا گریبان نہ پکڑے۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بس اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ مقام ابتدا ہے اور عبادت مقام انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ جس قوم کے اساتذہ اپنے فرائض سے روگردانی کرنے لگیں وہ قوم پستی و تنزل کا شکار ہو جاتی ہے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اصلاح کی غرض سے ایوب کی نشاندہی کرے۔ جو ظلم کے ذریعہ عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے انصاف کے ذریعہ ذلیل کرتا ہے۔ ہر وقت کا مراقبہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاملہ کیسا ہے۔ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا، شکر اس خدا کا۔ غلط بات برداشت کرنے کو صبر کہتے ہیں۔ صحیح بات برداشت نہیں بلکہ تسلیم کی جاتی رہے۔
ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ وہ حجاب ہی کیا جو شادی بیاہ میں اتر جائے۔ کمال یہ ہے کہ مجھے دیکھتی ہیں وہ آنکھیں، ملال یہ ہے کہ انہیں دیکھنا نہیں آتا۔ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دنیا میں سنبھل کر چل لیا تو پول صراط پر سنبھل کے نہیں چلنا پڑے گا۔ پر سکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی کم فکر نہیں۔ جھوٹ اور فریب جب نیکی کا لبادہ اوڑھے لیں تو دھوکہ کھانے میں دیر نہیں لگتی۔ بعض فیصلے عقل کی رضامندی سے ہوتے ہیں مگر دل کو تکلیف دیتے ہیں۔ انسان کو مرتے دم تک زندہ رہنا چاہیے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ کشتی باقی ہے۔ گھر کی چٹائی اسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ نعمت پر شکر ادا کرنا خود نعمت سے بہتر ہے، کیونکہ نعمت اس فانی دنیا کا سرمایہ ہے، لیکن شکر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ خون کے رشتوں میں اگر محبت ہوتی یوسف نہ بکتے مصر کے بازاروں میں۔ بدترین ہے وہ شخص جو دنیا کی فکر میں اپنے مہربان شفیق اور محبت کرنے والے رب کو بھول جائے۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت تین کے اس شیر کی طرح ہوتی ہے جو ہر طرح کی موسمی سختیاں جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ ایسے فائدے سے بچ جو دوسرے کا نقصان کرے۔ جس کا رب اس کا سب خوش رہا کرے، خوش فہمی میں نہیں۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر مکمل ہوتا ہے۔ یادوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہے۔ کسی کی اصلیت کا سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ رشتوں کو کچھ اس طرح بچا لیا کرو، کبھی مان لیا کرو اور کبھی منا لیا کرو۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ کوئی چیز ہو یا نہ ہو، کوئی انسان ہو یا نہ ہو، اللہ آپ کے دل میں کسی وجہ کے بغیر سکون ڈالے۔ کسی کے ہونے یا نہ ہونے کے باوجود آپ کا دل مطمئن ہو، آپ کی خوشی کسی چیز سے وابستہ نہ ہو، کیونکہ یہی اصل سکون ہے۔ کون پہنچا ہے روح تک، اس نے دیکھی ہے دل کی گہرائی، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاق کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اکثر جنگ کے موقع پر فرمایا کرتے تھے، واللہ ابو طالب کا بیٹا موت کے لیے اتنا بے تاب ہے کہ جتنا ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں جانے کو بے تاب ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی خوشیوں کو اپنی رضا سے بدل دے، آمین۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی، بہت حسین موقع دیتی ہیں رب سے ملنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔
جو تم پر مشکلات کا اضافہ ہو جائے تو استغفار کی مقدار کو بڑھا دو۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ جنت کی ایک عظیم نعمت کہ وہاں محبتیں کامل ہوں گی اور ہمیشہ رہیں گی اور جدائی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یا اللہ ہمیں ہر اس چیز سے نواز دے جس میں خیر و برکت اور سکون ہو، آمین۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو مگر شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اے اللہ ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 9% مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ اے خدا تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی، اسے خدا شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال، آمین۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ محبت بھی برابری کے اصول پر نہیں کی جاتی۔ کامیاب محبت میں ہمیشہ ایک شخص کی انا کا خون شامل ہوتا ہے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ لیکن اہمیت کے لحاظ بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو۔ ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر دے، آمین۔ ذہنی سکون بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی، کسی کو پھولوں نے مار ڈالا۔ جو اس مصیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی، در حقیقت غلط بات کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے۔ صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ عمال نہ کرنے والا بے وقوف اور عمال کر کے لوگوں سے اجر کی امید رکھنے والا بہت بڑا بے وقوف ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو، آپ کو ارض و سما کی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے، ہمیشہ کی خوشی، تندرستی اور صحت عطا فرمائے، آمین۔ 4 دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار ایک باپ ساری عمر نبھاتا ہے۔ کوئی ساتھ نہ دے، مجھے چلنا آتا ہے، ہر آگ سے میں واقف ہوں، مجھے جلانا آتا ہے۔ اگر تم نے اپنے رب کے لیے کچھ ترک کر دیا ہے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ وہ رب تمہیں اب ایسے نوازے گا تمہاری روح بھی شکر کے سجدے میں گر جائے گی اور تم اپنی خوش قسمتی پر حیران رہ جاؤ گے۔ جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، کبھی غلط فہمی سے۔ تم میں سے ایک شخص شرک کرتا ہے، حتیٰ کہ اتنا گر جاتا ہے
کہ اپنے کتے کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے۔ کہتا ہے اگر رات کو کتا نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں چوری ہو جاتی۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں کہ تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا اسے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا گفتگو کرنا، اس سے مانگنا اور اپنی چاہت کا بتانا، اسے فرق نہیں پڑتا تم کس غرض سے اس کے ہاں ہاتھ پھیلاتے ہو۔ وہ تو ہر حال میں عطا کر کے خوش ہوتا ہے۔ تم مانگنے والے تو بنو، وہ ضرور دے گا۔ ساری امت کے لیے دعائیں کرے۔ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان اور عزتوں کی حفاظت کرے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے۔ زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 بار پہن کر گزاری جا سکتی ہے۔ زندگی 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پر سکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ قمیص کے ٹوٹے ہوئے بٹن سے لے کر ٹوٹی ہوئی امید تک عورت کچھ بھی جوڑ سکتی ہے۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض عطائی خدا ہے۔ اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارنے رہو۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ یا الہی، ہمیں اس ختم ہو جانے والی حقیر دنیا کے لیے ضائع نہ ہونے دیجیے گا، اور ہمیں اپنی پاک جنتوں کے لیے خالص کر کے قبول کر لیجیے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہوگا یہ سانپ کھاتا ہوگا، اور حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہے۔ آزمائشیں تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہے۔ تم بس اللہ پر پختہ یقین رکھنا، وہ یہاں تک بے مقصد نہیں لایا تمہیں، تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ تم تو کل اور صبر رکھنا، خوش کر دے گا تمہیں اللہ اپنے فیصلوں سے۔ بس تم مایوس نہ ہونا۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے۔ اسی لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں نا، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہیں ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے نا، بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کسی طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔ یہ اللہ کی محبت ہی ہے جو اللہ ہمیں دنیا میں چھوٹی تکلیفوں اور آزمائشوں میں ڈال کر ہمارا رخ اپنی طرف کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم اس بڑے دن کے عذاب سے بچ جائیں، جو دن بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہوگا، جس دن نفسن نفسی کا عالم ہوگا۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ چڑیوں کی طرح ہم بھی شجر چھوڑ جائیں گے، ترسیں گے لوگ، پھر کبھی ہمارے شور کو
احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر، زمین۔ ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ خوشی کا ہو یا غمی کا، سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ دولت اور رتبہ ملنے سے انسان بدلتا نہیں، بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ لبوں پر اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ کوئی آپ کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا۔ زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے۔ ڈگریاں تو تعلیم کے اخراجات کی رسید ہے۔ علم وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہو۔ بہت اچھے ہو کر بھی اب ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا اب دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ آپ کا بہترین دوست وہ ہے جو آپ کی موجودگی میں اب سے اللہ کا ذکر کرے اور آپ کی غیر موجودگی میں اللہ سے آپ کا ذکر کرے۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ نہیں ہے، دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں میں بہت وقت ضائع کیا۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ کوئی تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ ظلم کے پاؤں سے جو پھول میں سیل جاتے ہیں، خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی وہ دوا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہے۔ اپنا اچھا وقت انہیں کو دو جو تمہارے برے وقت میں تمہارے ساتھ تھے۔ اللہ کی محبت پانے کے بعد دنیاوی محبتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو انسان سے نہیں اپنے رب سے محبت کرو۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھولوا سکتی ہے۔ رب سے مانگ کر نہیں روتے، رب سے رو کے مانگتے ہیں۔ دنیا کا سب سے انمول تحفہ نیک ہم سفر ہے، جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ قرآن پاک وہ نور ہے جو زندگی کے اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے۔ اے میرے اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت مٹا دے جس سے تجھے محبت نہیں، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر رک جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو ہماری محبت کے اہل ہوں۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔
اللہ جب مدد کرنا چاہتا ہے تو وسیلے خود بخود بنا دیتا ہے۔ ہر وہ راستہ جو رب تک لے جائے اسے تھامے رہے، خاموش رہو۔ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اب مخلص رہیں، یہی کافی ہے۔ اجر اور صلہ تو اللہ دے گا، جس کا رب اس کا سب۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ آرزو یہی ہے کہ تیرے ساتھ دیکھوں دنیا کی نعمتیں اور جنت کی رحمتیں۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت، عزت اور محبت کے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ یا اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ امام علی نے فرمایا، شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ خوش رہنے کے لیے رشتوں کو آزمایا نہیں، نبھایا جاتا ہے۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ تہجد کی لگن ایک بار جیسے لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے لیکن کبھی بھول نہیں سکتا۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ بندہ ہی بندے کو مارے، بندہ ہی بندے سے ہارے، بندے ہی بندوں کے پیارے، بندے ہی بندوں کے سہارے۔ انسان کا جب اچھا وقت آتا ہے تو بہت سارے رشتے ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو پہلے آپ کو قبرستان میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے، اہل جہاں سنو وہ میرے ماں باپ ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ درد تو وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے،
ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ محبتوں کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خالی نہیں رہتا۔ اس دنیا میں موجود ہر رشتے کا اختتام جدائی ہے، اور جدائی سے بڑی شاید کوئی تکلیف نہیں۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کارآمد ہے۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے تو یقین کریں اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، مگر دھوکے کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائی اور آگے نکل جائیے۔ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے روشنی کی ایک ننھی سی کرن ہی کافی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کرن آپ ہوں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا آئیں، اگر وہ ہمارے اندر موجود نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ بعض اوقات ہمیں ایک لمحے کی قیمت تب تک معلوم نہیں ہوتی جب تک وہ یاد میں تبدیل نہیں ہو جاتا۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ خون اور روح کے رشتے ایسے خیمے نہیں ہوتے جنہیں جب چاہا نصب کر لیا اور جب چاہا اکھاڑ لیا۔ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ جگنوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ اندر سے ویران شخص کو باہر کی رونقیں متاثر نہیں کرتی۔ نصیحت کیجیے، شرمندہ نہیں۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا۔ وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا، اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال کا ہے۔ سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ دوسروں کے آنسوں کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لینا انسانیت کی معراج ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ سے امید اور اچھا گمان ایسی کشتی ہے جو انسان کو مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے، اور تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس کی عطا کا۔ وہ وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں تمہاری سوچ کا اختتام ہوتا ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ وہ ایک چیز جس کے لیے اکثریتی رائے درکار نہیں۔ آپ کا ضمیر ہے۔ صحیح معنوں میں ہنسنے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا پڑتا ہے کہ اپنے دکھ کے ساتھ کھیل سکیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے۔ توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو: نماز، قرآن، درود۔ نفس سے بغاوت کیے بغیر اللہ سے وفاداری ممکن نہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔
انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہوں، کیونکہ زندگی ہر وقت سبق دیتی رہتی ہے۔ نصیحت وہی کارگر ہوتی ہے جو عمل کی زبان میں ہو۔ اخلاق کا اصل امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ محبت دیکھ لی ہم نے زمانے بھر کے لوگوں کی، جہاں کچھ دام زیادہ ہوں وہاں انسان بکتے ہیں، جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ وفادار مرد ہے۔ ہماری بدقسمتی اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب ہم اچھے انسانوں کی قدر نہیں کرتے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیٹھ جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہے۔ یا اللہ ہمیں ہر اس چیز سے نواز دے جس میں خیر و برکت اور سکون ہو، آمین۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کرے۔ آپ اپنے آسمان کا استارہ ہیں، اپنی روشنی مدھم نہ پڑھنی دے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ رشتوں کو عزت اور احترام کے ساتھ مضبوط کیا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ کچھ لوگ اس طرح سے اعتبار توڑتے ہیں کہ ہم پھر ان پر بھی اعتبار نہیں کر پاتے جو اعتبار کے قابل ہو۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ کامیابی چل کر نہیں آتی، ہمیں اس تک پہنچنا پڑتا ہے۔ ٹھیک اس طرح جس طرح ہر پرندے کے لیے خدا نے کھانا تو دیا ہے پر اس کے گھونسلے میں نہیں۔ بلا مقصد ہر کسی کے لیے مسکرانا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ کام آنکھوں میں آنسو بھی لے آتا ہے۔ درد تو وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب راستے بنائے گا، اور اس دن اب مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر کسی کے قابل بننے کے بعد آپ اپنے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ لوگوں سے جلنا میرے لیے فضول ہے، کیونکہ اپنی مستی میں مست رہنا میرا اصول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر جو چاہا ہے وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہا کہ دیکھو۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ امید نہیں، یقین رکھو آنے والا کل انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اللہ پاک سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ اولاد چاہے جیسی بھی ہو ماں دعا ہی دیتی ہے۔ ماں کا احترام کریں اور زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ اندر کوئی جھانکے تو ٹکڑوں میں ملوں گی، ہنستا ہوا چہرہ تو زمانے کے لیے ہے، بھروسہ تو اپنی سانسوں کا نہیں اور ہم انسانوں کا کر لیتے ہیں۔ بچپن کی نیند کتنی پرسکون ہوتی تھی نا، دنیا کے غموں سے آزاد اپنی دنیا میں مگن رہتے تھے۔ اب سال بدلتا دیکھ رہے ہیں، میں نے سال بھر لوگوں کو بدلتا دیکھا۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔
جب وہ کن فرماتا ہے، پر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیریں بدلتی ہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ یہ فانی جسم خواہ کتنا ہی حسین و جمیل اور با عظمت کیوں نہ ہو، ایک دن قبر کی آغوش میں سلا دیا جائے گا۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، کیونکہ تم وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوئیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتا۔ پاک ہے وہ ذات جو سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چیونٹی کی حرکت سے بھی واقف ہے۔ بندگی میں استقامت بھی تو ضروری ہے۔ فرض قضا سے ادا ہو تو عبادت کیسی؟ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنی محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اکثر سر رائے مل جاتے ہیں مجھ کو، کچھ چمکتی شامیں اور بکھرے رنگ، ہم لوگوں کے لیے ان کے مطلب تک اہم ہے۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ کمال ہے ذات اللہ کی جس نے تھام کے رکھا ہے، ورنہ ہر انسان کہیں نہ کہیں اپنی ذات میں گرا ہوا ہے۔ خوبصورت ہمیشہ خوش اخلاق نہیں ہوتے، لیکن خوش اخلاق ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ عمر بھر کی مسافت ہے۔ دل بڑا رکھنا کہ لوگ ملتے بچھڑتے رہیں گے رستے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا کلا گھونٹ دیتے ہیں۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پر سکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں اور دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے، وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر کھایا ہو۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو دیکھ کے نکلے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ عیاری چھوٹے کمبل کی مانند ہوتی ہے، اس سے سر چھپاؤ گے تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو،
تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ اخلاق کا اصل امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، پیار اور خلوص شامل ہو۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ لوگوں کو اتنی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ راستے مشکل ہی سہی مگر مجھے اللہ پر یقین ہے، جو مل جاتا ہے وہ عام ہو جاتا ہے۔ خاص وہی ہے جو کاش ہے، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ موتی کیچڑ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے، اور دھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمت رہتی ہے۔ لہجوں کا اثر سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کو بھی ساکن کر دیتا ہے۔ محبت اور موت دونوں کی پسند بھی عجیب ہے، ایک کو دل چاہیے دوسرے کو دھڑکن۔ لوگ تم سے جو چاہیں چھین لے پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ حقیقت کتنی ہی تکلیف دے کیوں نہ ہو، اس کی خوبی یہی ہے کہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اور جس کو بدلا نہ جا سکے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ خاموشی میں ہی راحت ہوتی ہے۔ لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ محبت میں بد دعا کا تصور نہیں ہوتا۔ جو دسترس سے نکل گیا خدا خوش رکھے اس کو، اور جس کی دسترس سے نکلا ہے خدا صبر دے اس کو۔ تین چیزیں ہر ایک کی جدا ہوتی ہیں: صورت، سیرت، قسمت۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا۔ سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو۔ اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ کسی کے پاس بہت کچھ ہے خدا کا دیا ہوا، کسی کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ بہترین اور روشن یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہے۔ مکافاتی عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ درد تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ یا اللہ مجھے اور میرے گھر کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا، آمین۔ دوپٹہ اسے کہتے ہیں جو سر پہ ہو، گلے میں جو ہو اسے پٹا کہتے ہیں۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ شکلیں صورتیں اہم نہیں ہوتی، اعمال اہم ہوتے ہیں، نیتیں اہم ہوتی ہیں۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ خاموشی کی تہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ نصیب کی بات مت کرو، دعا تقدیر بدلتی ہے۔ اب مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر تو اللہ دے گا۔ باپ وہ شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ امید کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر امید نہ ہو
تو जिंदगी खत्म हो जाती है। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में तो हंसती हैं, तन्हाई में रोते हैं। तलाश कर मेरी कमी को अपने दिल में, अगर दर्द हुआ तो समझ लेना कि रिश्ता अभी भी बाकी है। जब तक खुद पर नहीं गुजरती, एहसास और जज्बात मजाक लगते हैं। मेरे लिए तो ये भी अजियत की बात थी, तुझको भी दिल का हाल सुनाना पड़ा मुझे। एक शैतान था जिसको अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया तो बहस करने लगा, और एक खलील था जिसको बेटा ज़बह करने का हुक्म दिया तो छड़ी लेकर बेटे को भी ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। इंसान जीत गया, शैतान हार गया। जिंदगी का सादा सा उसूल बनूलू, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो, और बदला अल्लाह पाक पर छोड़ दो। इससे ज्यादा नफा का बिजनेस नहीं दुनिया में। बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई देने का एक नुकसान यह है कि लोगों को कभी यह ख्याल नहीं आता कि आपको भी तसल्ली की जरूरत हो सकती है। अल्लाह की बारगाह में सवाली बनकर हलाल के लिए मेहनत करने वाला कभी भूख नहीं मरेगा। जरूरी नहीं कि हर लिखा जाने वाला लफ्ज पढ़ने वाले के मेयार के मुताबिक हो। लिखने वाला अपनी कैफियत, जबकि पढ़ने वाला अपनी कैफियत में होता है। या अल्लाह, दुआएं छीन लेने वाले गुनाहों से बचा। या अल्लाह, उम्मीद पैदा करने वाली नेकी अता फरमा। आमीन। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, दोस्त के साथ इस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। मायूस तो वो होते हैं जिनके पास कोई नहीं होता। हमारे पास तो बादशाहों का बादशाह है जो बेहतरीन मददगार है। रिश्ते जब टूटने पे आ जाएं तो अच्छाइयां अचानक गायब और बुराइयां एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती है। वो ख्यालात जो तुम्हें कमजोर कर दें, उन्हें सोचना छोड़ दो। शौहर का बीवी को नजरअंदाज करना उसे अंदर से खत्म कर देता है। अगर कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की जरूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का खास करम है। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द इसके दिल से उतर गया है, और मर्द खुश होता है कि औरत दब गई और उसकी जीत हो गई, जबकि ये इसकी हार है क्योंकि वो औरत को हार गया है।